امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اور کسی سے بات نہ کرتے تھے، بس خاموش رہتے، کیونکہ اب دنیا میں ہمارے حضور کا اپنا کوئی نہیں بچا تھا، بھائی بہن تو تھے ہی نہیں، باپ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی، صرف ایک بوڑھے دادا عبد المطلب تھے، وہی اپنے پوتے کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ لیکن ایک 6 سال کا بچہ اپنے دل کا درد اپنے دادا سے کیا بیان کرتا اندس کو، اس لیے ہمارے حضور کے آنسو تنہائی میں ہی نکل کر خشک ہو جاتے تھے، کوئی آپ کا درد سمجھنے والا نہیں تھا۔ ماں کی وفات کا غم ایسا تھا کہ جسے ہمارے حضور ساری زندگی بھلا نہ سکیں اندس کو۔ دادا عبد المطلب اپنے پوتے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو آواز لگا کر بلاتے کہ میرے بیٹے محمد کو لے کر آؤ، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور پھر ہمارے حضور دادا عبد المطلب کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے سرداروں میں سے تھے، اس لیے ان کے لیے کعبہ شریف کے پاس ایک قالین بچھائی جاتی تھی جس پر ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، یہاں تک کہ ان کے لڑکے بھی نہیں اندس کو۔ ایک بار حضرت عبد المطلب کعبہ کے پاس اپنی قالین پر بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے لوگ آس پاس انہیں گھیرے بیٹھے تھے کہ تبھی ہمارے حضور چلتے ہوئے آئیں اور دادا عبد المطلب کی قالین پر بیٹھنے لگے تو ایک آدمی نے ہمارے حضور کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پیچھے کو گھسیٹ لیا اور کہنے لگا کہ بیٹا تم اس قالین پر نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہمارے سردار عبد المطلب کی قالین ہے اندس کو۔ عبد المطلب نے جب یہ دیکھا تو اس آدمی کو روکا اور پھر ہمارے حضور کا ہاتھ پکڑ کر اپنی قالین پر بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، میرے اس بچے کی ہی شان بڑی نرالی ہے، یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا اندس کو۔ بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت ان کے پاس نجران شہر کے کچھ عیسائی آ گئے، ان عیسائیوں میں ان کا ایک عالم بھی تھا جو اپنی کتابوں کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا تھا، تو اس عیسائی عالم نے عبد المطلب سے کہا کہ اے سردار، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مکہ شہر میں آخری نبی آنے والا ہے اور وہ اسی شہر میں پیدا ہوگا، اس کی ایسی ایسی نشانیاں ہوں گی اندس کو۔ وہ عیسائی عالم ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ تبھی ایک آدمی ہمارے حضور کو لے کر عبد المطلب کے پاس پہنچے، تو جیسے ہی اس عیسائی عالم نے ہمارے حضور کو دیکھا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ وہی انسان ہے کہ جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آخری نبی ہوگا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو وہ عیسائی عالم خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ پھر یہ وہ انسان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس لڑکے کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے وفات پا جائے گا اندس کو۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اس کا باپ عبداللہ اس کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکا ہے اندس کو۔ یہ سن کر اس عیسائی عالم نے کہا کہ ہاں یہ بات ہوئی نا، تو پھر یہ وہی انسان ہے کہ جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے عبد المطلب تم اس بچے کا خیال رکھنا اندس کو۔ ایک بار قبیلہ بنو مدلس کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے آئے، وہ لوگ قیافہ شناس تھے، مطلب لوگوں کا چہرہ اور ان کے ہاتھ پیر دیکھ کر اس کے آگے کی زندگی کے بارے میں اندازہ لگا کر صحیح صحیح بتا دیا کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے جب ہمارے حضور کو دیکھا تو حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، ہمارے حضور کی بچپن ہی سے شان بڑی نرالی تھی۔ حضرت عبد المطلب کی جب بھی کوئی چیز کھو جاتی اور وہ انہیں ڈھونڈے نہ ملتی تو وہ اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے پھر ہمارے حضور کو بھیجتے، اور پھر اللہ کا کرشمہ کی وہ چیز ہمارے حضور کچھ ہی دیر میں ڈھونڈ کر واپس لے آتے اندس کو۔ ایک بار حضرت عبد المطلب کا ایک اونٹ کھو گیا تو انہوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ عبد المطلب نے اپنے لڑکوں کو بھیجا کہ جاؤ مکے میں جا کر میرا اونٹ تلاش کرو، لیکن سارے لڑکے بہت دیر تلاش کرنے کے بعد واپس آ کر کہنے لگے کہ اے ابا جان، ہم نے مکہ کی ایک ایک گلی چھان ماری لیکن ہمیں اونٹ پورے مکے میں کہیں بھی نہیں ملا اندس کو۔ آخر عبد المطلب نے پریشان ہو کر ہمارے حضور کو اونٹ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ ہمارے حضور اونٹ کو ڈھونڈنے پہاڑیوں کی طرف چلے گئے، اللہ کی مدد کی ہمارے حضور ادھر ہی چلتے جا رہے تھے جدھر وہ اونٹ گیا تھا اندس کو۔ بہت دیر گزر گئی لیکن ہمارے حضور واپس نہ آئیں تو عبد المطلب بھی پریشان ہو گئے اور کعبے کے پاس جا کر طواف کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ، میرا اونٹ جہاں کہیں بھی ہو اسے میرے پوتے محمد کے ہاتھ لگا دے اور میرے پوتے محمد کو جلدی سے میرے پاس بھیج دے، میں اس کے بغیر بہت بے چین ہو رہا ہوں اندس کو۔ عبد المطلب یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ تبھی سامنے سے ہمارے حضور اپنے ہاتھ میں اونٹ کی رسی پکڑے کعبہ کی طرف آتے نظر آئیں۔ عبد المطلب نے دوڑ کر ہمارے حضور کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ بیٹا، میں تمہاری جدائی سے بہت پریشان تھا، اب میں کبھی تم کو اپنے سے دور نہیں بھیجوں گا اندس کو۔ ایک بار مکہ شہر میں بہت سوکھا پڑ گیا، کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور بھی پیاس سے مرتے جا رہے تھے، لوگوں کی حالت بہت خراب تھی، سب موت کی کگار پر تھے کہ انہی دنوں میں ہمارے حضور کی دادی اور حضرت عبد المطلب کی بیوی حضرت رقیہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مکہ والو، تمہارے بیچ ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، اس نبی کی وجہ سے تمہیں زندگی ملے گی اور تم پر خوب بارشیں ہوں گی، تمہاری فصلوں اور جانوروں میں برکت ہوگی، اے مکہ والوں
اگر تمہیں اپنے علاقے میں بارش کروانا چاہتے ہو تو اپنوں میں سے ایک ایسے انسان کو تلاش کرو کہ جس کا رنگ گورا ہو، قد لمبا ہو اور اس کی پلکیں گھنی ہوں اور بھویں آپس میں ملی ہوں۔ وہ انسان اپنے سارے لڑکوں کو لے کر نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک انسان اس آدمی کے ساتھ جائے، سب پاک صاف ہو کر اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائیں اور سب سے پہلے جا کر کعبہ کے پاس حجر اسود کو چومیں اور پھر سامنے والے پہاڑ جبل ابو قبیس پر چڑھ جائیں۔ اس پہاڑ پر پہنچ کر وہ آدمی جس کے بارے میں اوپر بتایا گیا ہے وہ بیٹھ کر بارش کی دعا کرے اور سارے لوگ آمین کہیں تو بارش ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر ہمارے حضور کی دادی رقیہ نے یہ خواب جب مکہ والوں کو بتایا تو سب حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام بھیجا گیا ہے کہ ہم اس طرح پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگے تو ہم پر بارش ہوگی، اس لیے چلو اور اس آدمی کو تلاش کرو کہ جس کے بارے میں خواب میں بتایا گیا ہے۔